میں یہ سمجھتا ہوں جتنی مرتبہ بھی حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی زیارت نصیب ہوئی تو ایسا لگا جیسے انسانی روپ میں ایک فرشتہ ہمارے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان اخلاق فاضلہ اور ان صفات عالیہ کا ایک اہم پیکر بنایا تھا جو ایک اچھے مسلمان کے لیے، اچھے عالم کے لیے، اچھے داعی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ خود مجھے بھی حضرت مولانا سے، خاص طور پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد الحمدللہ ٹیلی فون کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے مجھے ان سے استفادے کا شرف حاصل ہوا، اگرچہ کم ہوا، لیکن میں ان کو اپنا بڑا، اپنا بزرگ، اپنا مقتدی سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے اپنے اہم معاملات میں ان سے مشورے بھی لیے، اور حضرت نے خود یہ کرم فرمایا کہ مختلف مواقع پر رابطہ قائم فرما کر اپنے ہدایات اور ارشادات سے مجھے نوازا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی وفات وہ کسی ایک فرد کا یا کسی ایک خاندان کا صدمہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور ما کان قیس خلقہ خلق واحد ولکنہ بنیان قوم تہدم اس کا مصداق ہے۔ اس زمانے میں جبکہ بڑے بڑے اہل علم و فضل اور اہل تقوی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ جیسا حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا وانما يقبضه بقبض العلماء، تو ان حضرات کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے خطرے کی نشاندہی بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی روایات کو، ان کے طریقوں کو ہم بھلا کر محض الفاظ و نقوش کے علم کی حد تک محدود رہ جائیں اور اپنی زندگیوں کو اس علم کے مطابق نہ ڈھالیں۔ مجھے ذاتے اور ان سے استفادہ کرنے والے اساتذہ دارالعلوم ندوۃ العلماء انشاءاللہ ان کے مشن کو اسی طرح قائم اور جاری رکھیں گے جس طرح حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کے فیض کو جاری رکھا۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات میں فہم ترقی عطا فرمائے اور مقامات قرب میں ان کو خصوصی جگہ عطا فرمائے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے، اور ان کے فیوض کو ہمیں استفادے کے لیے ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات ان کے بعد آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کے فیوض جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ سورج ڈوبتا ہے تو چاند آ جاتا ہے، ستارے آ جاتے ہیں، پھر وہ ستارے اور چاند ہی پھر بعد میں جا کر سورج بن جاتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی پھر دوبارہ آ جاتی ہے۔ لہذا اس قسم کے صدمات ساری دنیا میں پیش آئے ہیں، اور اہل علم کی برادری میں خاص طور پر بہت پیش آئے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انمٹ قانون ہے کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی شخص کی قربانی کسی کی موت اور وفات کو مؤخر کر سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سانس کے بدلے اپنے ہزاروں جانیں قربان کر دی، لیکن جو اللہ کا فیصلہ تھا اس کے آگے سب نے سر جھکایا، اور صدمے کے باوجود پھر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرت کی تعلیم و تربیت سے ضرور ایسے افراد تیار ہوئے ہوں گے جو آئندہ ان کے مشن کو، ان کے فیض کو نہ صرف جاری رکھیں بلکہ اس کو مزید ترقیات دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس امید کو ہماری پوری فرمائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیض جاری اور ساری رہے گا۔ بعض بزرگوں سے یہ سنا ہے، جس کو غلط مفہوم بھی پہنایا جا سکتا ہے، کہ بزرگوں کا فیض ان کی وفات کے بعد کچھ بڑھ بھی جاتا ہے۔ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کس شرک سے تعبیر کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موتی حقیقی تو اللہ جل جلالہ ہیں۔ کوئی شیخ، کوئی استاد کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، جو کچھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ موتی حقیقی وہ ہیں، لیکن وہ اپنے عطا کے لیے کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں، چاہے وہ شجرہ دور ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے عطا فرماتے ہیں۔ تو جب عطا کرنے والے وہ ہیں اور ایک واسطہ انہوں نے ہٹا دیا، تو پھر انشاءاللہ امید ہے اگر متلقی میں اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنے فیوز کسی اور واسطے سے، اسی واسطے کے ذریعے، یعنی اس کے ساتھ محبت اور تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاری، ان کے فیض کو بھی جاری رکھیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہوگی، لیکن اسی واسطے سے ہوگی جس واسطے سے حیات میں ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیوز سے ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہمارے ہاں نماز عشاء شروع ہو رہی ہے، اس لیے میں اس وقت آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اور ایسے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کی بات سننے کے لیے میں خود مشتاق ہوں اور رہتا ہوں، لیکن نماز بالکل تیار ہے، اس لیے اس سے محروم رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع کو اور اس گلدستہ حسین کو ایک ایسا ذریعہ بنائے کہ جس سے حضرت مولانا کے فیوز ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی مہدی صاحب، ہم سب کی طرف سے حضرت سے دعا کی درخواست کریں۔ دل سے دعا ہوں جی حضرت، بس سب کے لیے الحمدللہ دل سے دعا کرتا ہوں، اور خاص طور سے حضرت وہاں تمام حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ میں سب کو سلام عرض کرتا ہوں، سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ میں دعاؤں کا بہت زیادہ محتاج ہوں۔ اللہ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں، الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں تو صدر محترم سے گزارش کی تھی کہ حضرت کے شایان شان دو چار جملے ضرور کہیں، لیکن حضرت کے یہاں نماز کا وقت ہے۔ بہرحال پھر بھی ہمارے جو دلی جذبات ہیں ان کو آپ الفاظ کا جامہ پہنا دیں۔ میں نے تو عرض کر دیا، میں تو یہی کافی سمجھتا ہوں کہ حضرت سے کی زیارت نصیب ہو گئی اور ان کے کلمات عالیہ سے ہمیں استفادے کا موقع مل گیا۔ اللہ بہت لمبی مدت تک ان کے سائے عاطفت کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ قائم رکھے، اور ہمیں حضرت سے اور ان جیسے دوسرے اکابرین سے استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا، بارک اللہ فیکم۔ استودعکم اللہ الذی لا تضيع ودائعه، استودع اللہ دینکم و ایمانکم و خواتم اعمالکم۔ السلام علیکم۔ فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔